اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم پانی پینے کے متعلق پڑھتے ہیں کہ سنت مبارکہ سے پانی پینا، کس طرح پانی پیا جائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے، اور مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ فرماتے تھے کہ اسی طرح پانی پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشگوار ہے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی پانی پئیں تو 3 مرتبہ سانس لیں۔ سنت مبارکہ بھی ہے کہ 3 مرتبہ پانی پینے کے دوران سانس لیں، اور اس طرح پانی پینے سے کیا ہوتا ہے، یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اس سے سیرابی یعنی پیاس بھی جلدی بجھ جاتی ہے۔ آگے احادیث مبارکہ ہے، ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس میں پانی نہ پیو جیسے اونٹ پیتا ہے، بلکہ 2 اور 3 مرتبہ میں پیو، اور جب پیو تو بسم اللہ کہہ لو، اور جب برتن کو منہ سے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد کرو۔ مسلمان انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ جو اونٹ ہے وہ 1 مرتبہ ایک ہی سانس میں پانی پیتا ہے، تو اسی لیے انسان کو جانور میں جو فرق ہے اس انسان کو اس فرق کو قائم رکھنا چاہیے، اور انسان کو 3 مرتبہ سانس لے کے پانی پینا چاہیے، 1 مرتبہ سانس میں پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ 3 مرتبہ سانس لے، اور جب پانی پیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پانی پیے، اور جب پانی پی چکے تو اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ اور اس کے علاوہ جب سانس لے تو برتن کو منہ سے الگ کر لے۔ جی آگے احادیث مبارکہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا، یعنی کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے۔ سنت مبارکہ کیا ہے کہ بیٹھ کے پانی پئیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو پیاس لگے تو سب سے پہلے سنت مبارکہ جو پانی پینے کا سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پانی پئیں تو سب سے پہلے پانی کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ پانی کے اندر کوئی چیز گری نہ ہو، اور اس کے علاوہ پانی کو ہمیشہ گلاس کو ہمیشہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ کے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں اور پانی پینا شروع کریں۔ پانی پئیں، ایک سانس لیں، پھر برتن کو اپنے منہ سے جدا کر لیں، پھر دوبارہ سے پانی پئیں اور دوسرا سانس لیں، اور سانس لینے کے دوران برتن کو منہ سے جدا کر لیں، اور اس طرح تیسری بار میں اپنا پانی جو ہے وہ ختم کر لیں، اور پانی ختم کرنے کے بعد برتن کو منہ سے جدا کرنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کریں، یعنی الحمدللہ کہیں۔ اب اکثر لوگ جب سانس لیتے ہیں پانی پینے کے دوران تو وہ برتن کو منہ سے جدا نہیں کرتے، یعنی گلاس کو منہ سے الگ نہیں کرتے، اس کے اندر ہی سانس لے لیتے ہیں، تو یہ پانی پینے کا غلط طریقہ ہے۔ بلکہ جب آپ سانس لیں تو برتن کو منہ سے الگ کر لیں، اور اس کے بعد آپ سانس لیں اور پھر دوبارہ سے برتن جو ہے وہ منہ کے ساتھ لگا کے پانی پئیں، اور کھڑے ہو کے بھی کبھی پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی بھی سخت اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کے ہرگز کوئی شخص پانی نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کر گزرے وہ کہہ کر لے، ٹھیک ہے۔ پانی پینے، کھڑے ہو کے پانی پینے سے سخت منع فرمایا، اور جو شخص بھول کر پانی پی لے تو وہ کیا کر دے، الٹی وومٹنگ کر دے، کیا کر دے۔ اور ہاں کچھ پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے پینا جائز ہے، ان میں آب زمزم کا پانی ہے، وہ آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اور وضو کا بچا ہوا پانی بھی آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ پانی بیٹھ کے پئیں۔ وضو کا بچا ہوا پانی
کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے، اور آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سائنسی طریقے سے بات کریں تو جو وضو کا پانی ہے اور جو آب زمزم کا پانی ہے یہ تبرک والے پانی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کھڑے ہو کے پینا جائز کہا گیا ہے۔ اور جو دوسرا پانی ہے اس وجہ سے کھڑے ہو کے پینا جائز نہیں کہا گیا کہ بیٹھ کے پینا چاہیے، کیونکہ جب ہم کھڑے ہو کے کوئی چیز پیتے ہیں تو وہ فوراً سے ہمارے تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے، فوراً سے وہ تمام جسم کے ہر حصے میں پہنچ جاتا ہے، جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، وہ اس کی تمام اجزاء کی طرف سرایت فوراً سے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اور جو برکت والے پانی ہے یعنی آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی، یہ جب ان کا تمام جسم کے حصوں کی طرف فوراً سے سرایت کا جانا فائدہ مند ہے، اس وجہ سے لوگوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی صرف آب زمزم کا اور وضو کا بچا ہوا پانی پینا چاہیے، اور باقی پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو ہمیشہ چوس کر پینا چاہیے، کیونکہ یہ خوشگوار ہے اور ہاضمے دار ہے، ہر بیماری سے بچاؤ ہے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم پانی کو جب سانس لے کے ٹھہر ٹھہر کر پئیں گے، اگر جلدی سے پانی ہم جب پیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہاضمے دار یا خوشگوار نہیں رہتا، وہ پھر ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جی، آج کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے اور دائیں ہاتھ میں سے پانی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی پانی پئیں تو پانی کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ پانی کے اندر کوئی چیز گری نہ ہو، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد بیان کریں۔